کوئی بھی اتنی جلد معاف نہیں کرتا، ماں بھی اتنی جلد اپنی اولاد کو معاف نہیں کرتی جتنی جلد بندوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ بلکہ جو صغائر ہیں وہ تو بغیر توبہ کے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو اعضائے وضو کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو سے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے صغیرہ گناہ ایسے بھی ہیں کہ ہم ان صغائر کا ادراک بھی نہیں کر پاتے، لیکن وہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب وہ ہمارے سے جھڑتے ہیں تو ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ساتھ جڑے تھے اور ہمارے سے دور بھی ہو گئے اور ہمیں پاک صاف کر دیا گیا۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا وقت درمیان کے اندر ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہے۔ بلکہ فرمایا ہم نے تم کو جو بڑے گناہوں سے منع کر رکھا ہے، اگر تم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو ہم اس کے صلے کے اندر تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں۔ ایک تو ہے کہ تم وضو کرو گے تو جھڑیں گے، ایک تو یہ ہے کہ تم کچھ اعمال کرو گے تو اس کی برکت سے یہ گناہ ساتھ جھڑ جائیں گے، لیکن اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری اس بات کا اعزاز تمہیں دیتے ہوئے کہ تمہیں اللہ کے حکم کا پاس ہے اور تم بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو، اور جو چھوٹے گناہ تم سے سرزد ہو گئے ہم اس بڑے گناہ سے بچنے کی وجہ سے وہ ویسے ہی تمہارے سے ہٹا دیں گے، تمہیں صاف کر دیں گے۔ اس طرح یہ کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ اور اگر تم نیکیاں کرتے ہو تو نیکی بھی تمہارے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو 3 وصیتیں کی تھی تو ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ گناہ تم سے سرزد ہو جائے تو اس کے بعد تم نیکی کرو۔ کیوں؟ تم ہوہا، جو نیکی ہے وہ گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ یہ کیسا اس کا الوہی انتظام ہے کہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے کتنے سامان رکھیں۔ چھوٹے گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو وضو کرنے سے، نماز ادا کرنے سے معاف ہو گئے، صدقہ کرنے سے معاف ہو گئے، کسی کو مسکرا کر ملنے سے معاف ہو گئے، رستے میں پڑی ہوئی چیز ہٹا دی تو اس سے معافی ہو گئی، دروشی پڑا تو گناہ معاف ہو گئے اور خطائیں دھل گئیں اور درجات بلند ہو گئے، اور نیکی کی تو ساتھ گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو باقی رہی بات کہ کبیرہ گناہ، بڑی بڑی باتیں، تو شرک سے بڑی بات تو کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے۔ لیکن اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ایمان شرک سے برات کا اظہار ہے تو شرک بھی معاف ہو گیا، ورنہ شرک معاف نہیں، اور باقی کبائر بھی توبہ سے، رجوع اللہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی اس کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں کہ اس کے حضور جب آپ آ جائیں اور اپنی معذرت پیش کر دیں تو وہ بندے کو شرمندہ نہیں کرتا کہ تم نے یہ کیا۔ جب بندہ کوئی جرم کر بیٹھتا ہے، کسی سے زیادتی کر بیٹھتا ہے اور حقیقی زیادتی ہوتی ہے، تو پھر اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ میں نے یہ زیادتی کی، واقعتاً زیادتی کی، اب اس کا سامنا کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ جب میں جاؤں گا معاف کرے گا نہیں کرے گا، دونوں امکان ہوتے ہیں۔ پھر معاف کرے گا تو کتنا رگیدے گا، مجھے کتنا احساس دلائے گا، اور اس کے بعد معاف کرے گا تو بندے کے قدم اٹھتے بھی ہیں، اور کئی وسواس اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میری تذلیل ہوگی یا میری کیا صورتحال ہوگی۔ کسی سے بھی معافی مانگتے ہوئے اسی لیے لوگ اڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے، اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے، حق مارا ہے، زیادتی کی ہے، لیکن وہ اس احساس سے بچنے کے لیے تو پھر آہستہ 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 وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ اور میں گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد جب خیال پیدا ہوا کہ معافی مانگنی چاہیے، تو جب ہم وضو کر کے قدم اٹھاتے ہیں توبہ کے لیے تو ہمیں کوئی ایسا وسوسہ نہیں ہوتا کہ وہ معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں ایک بزرگ کا قول نقل کیا کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو پھر ایک دوسرے بزرگ کا قول پیش کیا، کہا نہیں ایسا نہیں ہے کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلکہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے معاف کرنا تھا اس کو توبہ کی توفیق دے۔ وہ خود کہتا ہے نا کہ توبوا الی اللہ، میری طرف آؤ، رجوع کرو اور میری طرف آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تو اللہ توبہ کے لیے بلا رہا ہے۔ تو جب بلا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے معاف کر دیا تو بلا رہا ہے نا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں آتا
تو پھر اس کی حماقت اور اس کی بے وقوفی ہے.